بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 2 ماہ تقریباً ہم نے ذکر اہل بیت کیا، ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا، لیکن اب بھی اس میں بہت ساری باتیں رہ گئیں۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے، میں نے عرض کیا تھا چونکہ آگے اس ماہ مبارک میں بہت سارے بزرگان دین کے آراس ہیں، ایام منائے جاتے ہیں، ان میں مشہور و معروف جن کے شہر میں ہم رہتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشرف احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان بزرگان دین کے علاوہ بھی کچھ بزرگوں کے ایام ہیں۔ اس میں میری کوشش ہوگی کہ آج کے جمعۃ المبارک میں ان تینوں شخصیات کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہو جائے اور ان کا پیغام ہم سامنے رکھیں۔ بنیادی جو مقصد ہوگا وہ یہ، ایک تو اصلاح اعمال کے حوالے سے، اور دوسرا اصلاح عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ابتدا میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کا قاعدہ اور اصول ہے، اور علمی لحاظ سے بھی، کہ جس نے جو پڑھا نہیں ہے یا مرتبہ وہ حاصل کیا نہیں ہے تو اس پر اس کو تبصرہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص میٹرک پڑھا ہوا ہے تو وہ FA BA یا MA کے کورس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے وہ پڑھا نہیں ہے۔ اسی لیے اگر دینی تعلیم کی طرف جائیں تو درجہ اولیٰ ہے، پھر اس سے آگے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو جس نے درجہ اولیٰ ابھی پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ آخری درجے کے اوپر گفتگو کرنے لگ جائے تو یہ جچتی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے یہ حق حاصل ہے۔ یہ ابتدا میں باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ آج کل ہر بندہ اٹھتا ہے اور اپنے ہی تبصرے شروع کر دیتا ہے جبکہ اس نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے
جو انبیاء کرام رسل اعظام علیہم السلام ہیں، نفس نبوت کے لحاظ سے وہ سب برابر ہیں، نفس نبوت کے لحاظ سے وہ سب برابر ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ کے نبیوں رسولوں میں کوئی فرق نہ کرو، یہ اصول ہے۔ لیکن اسی رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں تیسرے پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، اور بعض وہ ہیں ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلندی عطا فرمائی۔ تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ نفس نبوت کے لحاظ سے تو برابر ہیں، لیکن درجات کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے ان میں آپس میں، یعنی نبیوں اور رسولوں میں، امتی نہیں، نبیوں اور رسولوں میں فرق ہے، مراتب کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ نے اہل علم جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے سوالن پوچھا ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون وهم لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا سوال ہے نا۔ پھر اللہ رب العزت نے خود جواب ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک علم والا ہے اور دوسرا علم والا ہی نہیں ہے، تو وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اہل علم کو درجوں بلندی عطا فرمائی ہے، اہل علم کو درجوں بلندی عطا فرمائی، گویا اہل علم جو ہے باقیوں سے درجوں بلند ہو گئے۔ اب یہ ہے علم ظاہر کی بات، کون سی؟ میری باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں، خاص کر اپنے جو نوجوان ہیں ہمارے وہ سنیں، اور آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے گا، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ایسا دور ہے جو کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے یوٹیوب پہ اپنا چینل کھولتا ہے، ادھر ادھر کی اول فول بک کے وہ ڈال دیتا ہے اور بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کی اپنی اوقات ہی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی اوقات ہی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیں بات کو، پھر اگلی بات میں عرض کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ وہ ہیں اللہ کے بندے وَآتَيْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جنہیں اللہ نے، بس ٹھیک ہے بیٹا، اللہ نے، جزاک اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ علم لدنی عطا فرمایا۔ اب یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کوئی پوچھے نا ان سے جو بیٹھ کر بزرگوں پر تبصرے کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، ہیں تو نہ ان کی اوقات ہوتی ہے، نہ علمی حیثیت ہے، نہ علمی مرتبہ ہے، نہ کہیں سے پڑھا ہے، اور اٹھ کے بیٹھ گئے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرنے۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کہہ رہا ہوں مرزا محمد علی جہلمی ہیں، یہ کہیں سے بھی نہیں پڑھا ہوا، عالم بھی نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، بتا دیں مجھے یہ کہاں سے پڑھا ہے، کوئی اس کا فالوور مجھے بتا دے، کہیں سے بھی نہیں پڑھا، یہ عالم بھی نہیں ہے، قرآن کا قاری اور حافظ بھی نہیں ہے، دینی تعلیم اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ اٹھ کے چھلانگے مارتا ہے اور داتا علی حجویری پر تنقید کرتا ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ذات کی کرلی، کیا کہتے ہیں کہ مثال ہے جی، ذات دی کرلی چمبے چبے چھتیرا نال، تو اس کی مثال وہی ہے۔ یار تیری اوقات کیا ہے، پہلے یہ تو بتانا، تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا۔ پہلے تو پڑھ تو صحیح، علم پڑھ، پھر جن درجات کو انہوں نے طے کیا ان کو طے کر، پھر آ کے بات کرنا، پھر پتہ چلے کہ ہاں کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اس نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی کشف المحجوب پر تنقید کرنا شروع کر دی، اس کے اوپر ویڈیو بنا ڈالی ہے اس نے، میں نے اس کا جواب لکھا اس کو۔
وہ آج بھی موجود ہے، گوگل کے اوپر سرچ کریں گے کشف الموجود پر مرزا جہلمی کے اعتراض کا جواب، آگے میرا نام لکھے ڈاکٹر فیض احمد چشتی، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا سارا۔ اب اس نے اس پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کو پتہ نہیں کشف الموجود ہے کیا، ٹھیک ہے نا، ہدایت علیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب بھی اس کے نام کا مطلب بھی بتا دے، اس کی ترکیب بتا دے۔ پہلے تو تجھے یہ بھی نہیں پتہ ہے، ایسے اٹھ کے اردو ترجمے لے لیے، فلانے کا لے کے بیٹھ کے باتیں کر۔ اب آئیے علم لدنی کیا ہے؟ ایک ہے علم ظاہر، ٹھیک ہے نا جی، جو علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، اہل علم سے حاصل کیا جاتا ہے، اساتذہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ظاہری طور پر علماء کے پاس، اساتذہ کے پاس، اہل علم کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ استاد نہیں ہوتا ہے، جس کا ذریعہ استاد نہیں ہوتا ہے، وہ علم یا تو کسی کی نظر سے حاصل ہوتا ہے یا پھر اللہ کے کرم سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو قرآن کریم سے ہی یہ سمجھاتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن کے اندر کہاں ہے، قرآن کو صحیح پڑھیں تو پھر بات سمجھ میں آئے نا۔ اب ذرا قرآن سے ہم سمجھتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ قرآن کریم میں اہل علم کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے علم والوں کو درجوں بلندی عطا فرمائی، ان کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر اٹکل پچو نہ لڑایا کرو، ایسے اٹھ کر باتیں شوشے نہ چھوڑ دیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے نا تو پھر اس سے پوچھ لو جو جانتا ہے، جو جانتا ہے۔ تو یہاں بھی اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی رب کریم نے، اور ہر بندے کو روک دیا کہ وہ تبصرہ کرنا شروع کر دے، بلکہ فرمایا اگر تم نہیں جانتے ہو کسی بارے میں تو اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو کہ یہ بات جو ہے یہ کس مقام پر ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بات کیوں کہی گئی ہے، تاکہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اگر سمجھے بغیر اٹھ کر تبصرے کرنا شروع کر دو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح بے شمار لوگ اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں جب پڑھتے بھی نہیں۔ اب یہ تو ہے ظاہری علم کی بات، باطنی علم کیا ہے؟ اب ظاہری علم والا میرے جیسا بندہ جیسے ہے یا آپ جیسے اہل علم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم تو یہاں سے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں اور کر سکتے نا۔ جو ہمارے پاس ظاہری علم ہوگا، جو ہم نے پڑھا ہوگا، ہم اسی کو بیان کریں گے نا، اسی کا ذکر کریں گے جو ظاہری علم والا بندہ ہوگا۔ اب قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے نا جی، سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور اس وقت ہدہد آ کر سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے تخت کی خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، خبر دیتا ہے۔ وہ پرندہ ہے، کیا ہے؟ وہ پرندہ ہے، وہ آ کر خبر دیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام اسے ڈانٹتے بھی ہیں کہ اگر تیری بات جھوٹ ہوئی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں دیکھ کر آیا ہوں، جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں۔ اس کی شان و شوکت سارا کچھ، سلیمان علیہ السلام اسے خط لکھتے ہیں، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب خط لکھتے ہیں تو ملکہ بلقیس کو دعوت دیتے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ وہاں سے تیاری کرتی ہے اور سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ جہاں سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، یہاں علماء کرام نے کہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ تھا، وہ دور تھی، 700 میل کا فاصلہ، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ لکھا مختلف روایات۔ تو یہ فاصلہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اس کا خط ملا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آ رہی ہوں، تو سلیمان علیہ السلام چونکہ وہ تو ایک تخت تھا جس کے اوپر بلند پرواز کرتے، جہاں بھی چاہتے ہوا میں اڑتا لے جاتے، اس کو جنات لے جاتے، ہوائیں لے جاتی۔ تو آپ نے اپنے درباریوں سے خطاب فرمایا، اپنے صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جو اہل ایمان سے۔ اب یہ غور کیجیے گا، یہ قرآن ہے، قرآن سے باہر کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ان سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آئے، ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آئے۔ تو وہاں جنات میں سے
ایک جن اٹھا، عفریت جسے کہا گیا، وہ اٹھا، اس نے عرض کیا حضور اس تخت کو، وہ ابھی آپ کا امتی تھا، آپ کا صحابی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو وہ اٹھا، اس نے کہا جی حضور میں آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے، یعنی محفل جو محفل ہے آپ کی برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے اٹھنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، اس تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ اتنی بڑا تخت جس کے بارے میں لکھا ہے تقریباً 80 گز چوڑا، لمبا 40 گز چوڑا، اتنی طویل، اور 7 محلات کے اندر، بند تالوں کے اندر، یعنی کہ ایک تالا پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طرح اندر وہ محفوظ تھا، تو وہ بند کر کے آ رہی تھی، محفوظ تھا، پھر پہرے دار تھے بھی، کیسے اس کو اتنے وزنی کو اٹھا کر پلک جھپکنے میں، یعنی کہ محفل برکت۔ لیکن سلیمان علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ تو کیسے لا سکتا ہے، یہ قابل غور بات ہے، یہ قرآن ہے، تو کیسے لا سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، چاہتے تو خود منگا لیتے، چاہتے تو خود منگا لیتے، کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا قوم کو؟ ڈائریکٹ داتا علی حجویری پر بکواس کرنے لگ جاتے ہو، غوث جلی پر بکواس کرنے لگ جاتے ہو، خواجہ اجمیری پر بکواس کرنے لگ جاتے ہو، کچھ شرم بھی تو کر لیا کرو نا۔ تم تو کفار سے بھی آگے نکل گئے ہو، کفار بھی اللہ والوں کا حیا کرتے ہیں، تم تو ان سے بھی بڑے بے حیا نکلے ہو، اتنے بڑے بے حیا ہو گئے ہو، تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اب ذرا سنیں غور سے، سلیمان علیہ السلام چاہتے تو خود لے آتے ہیں، لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو، مرزا جہلمی جیسے، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے، جاوید غامدی جیسے، ان جیسے لوگوں کو سلیمان علیہ السلام نے پہلے پیغام دے دیا تھا کہ نبی کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے، نبی کے غلاموں میں بھی یہ طاقت موجود ہے، وہ اس سے بھی جلدی پلک جھپکنے میں کر سکتے ہیں۔ قرآن نہیں ہے یہ قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سنایا لوگوں کو؟ کیا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ سورۃ سلیمان قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ سورۃ نمل قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ پڑھے نا، کیوں نہیں؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اسے رد فرما دیا ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے؟ کیا یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، کیا ہے؟ بتاؤ نا اس قوم کو، تماشے لگا دیتے ہو بیٹھ کے۔ اب ذرا سنیے گا غور سے، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، صحابی حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور میں اس کو لے آؤں گا، انا آتی کا بھی، میں اس کو لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی یہ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے، جھپکے نا پلک، ذرا کتنا دیر لگتی ہے؟ سارے دوست جھپکے ایسے کریں نا، آنکھ بند کر کے کھولے، کتنا دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا۔ اب یہاں مرزا جہلمی کے فالوور تو پھنس گئے نا، مرزا جہلمی بھی پھنس گیا، ذاکر نائک بھی پھنس گیا، جاوید غامدی بھی پھنس گیا، یہ سارے پھنس گئے، یہ ملحدین کے پیروکار، بے دینوں کے پیروکار، جنہیں اللہ والوں سے ازل کی دشمنی ہے، یہ انہی کے پیروکار ہیں، جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، ان کے پیروکار ہیں یہ لوگ۔ مسلمان ہوتے تو کبھی بھی ایسا رویہ نہ رکھتے اللہ والوں کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی عرض کر رہا ہے حضور امتی نبی کے سامنے کھڑا ہے، امتی نبی کے سامنے کھڑا ہے حضور، میں آنکھ جھپکنے سے، آپ آنکھ جھپکیں، بند کریں اور کھولیں، میں لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام یہاں یہ نہیں فرماتے کہ اے آصف، ان کا نام تھا حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ، جو مفسرین کرام نے لکھا، امتی تھا سلیمان علیہ السلام کے، صحابی تھا حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلیمان علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ اے آصف یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ طاقت تو اللہ کی ہے، اتنے بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شرکیہ باتیں کر رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اسے اجازت دینا اور انہی کے ذریعے اس تخت کو منگوا لینا، اس پر مہر ثبت کرتا ہے کہ اللہ والوں کی طاقت اور ہوتی ہے اور عام بندے کی طاقت اور ہوتی ہے،
اور یہ وہ علم لدنی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. وہ جو شخص تھا اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا قال عندہ علم الکتاب. وہ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ کتاب تھی سلیمان علیہ السلام کی. کن کی؟ کون سی ہے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. کون سی کتاب ہے جی؟ اونچی بولے نا. زبور شریف. سب کو پتہ چل جائے نا. اب یہ ہے اس کتاب کا عالم، ٹھیک ہے نا، اس کتاب کا علم رکھتا ہے. اگر وہ ظاہری علم ہوتا اس کتاب کا جو عام علماء کے پاس ہوتا ہے، ظاہری علم ہوتا تو پھر تو ہر بندہ اٹھ کے کہہ دیتا نا کہ میں لے آتا ہوں. لگتا ہے کہ یہ ظاہری علم نہیں تھا اس کتاب کا. کتاب کا ایک علم ظاہری ہوتا ہے اور ایک علم باطنی ہوتا ہے. جو ظاہری علم ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اہل علم اور غیر علم والے، بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو باطنی علم ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. وہ علم لدنی جو عطا کیا جاتا ہے کتاب کا اسی پیغمبر کے امتی کو، وہ علم لدنی ہوتا ہے. جس کو علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے پھر اس کی شان اور بلند ہو جاتی ہے، اس کی شان اور بلند ہو جاتی ہے. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. اب جو نکتہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے بڑے آرام سے، بڑے پیار سے اس کو سمجھیے، دماغ میں بٹھائیے اور ذہن میں رکھیے. لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں ہے جی؟ اب ذرا قرآن سے ہی سنیے نا. یہ قرآن سے سنیے، ادھر رہنے دو بچے، قرآن سے سنیے. وہ کیا ہے؟ اب اس بات پر تو کسی کو شک نہیں ہے نا، آسمانی جتنے کتابیں ہیں، 4 آسمانی کتابیں مشہور اور دیگر صحائف انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام. چوتھی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. اور اس بات پر بھی امت کے جمیع علماء مفسرین علیہم الرحمہ، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے اکابرین گزرے، اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے علوم جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. قرآن کریم کے اندر پھر جملہ کہوں گا تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تمام آسمانی کتابوں کے علوم و حکم، حکمتیں، علوم، اسرار، رموز، وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر جمع کر دیے گئے، قرآن کے اندر موجود ہیں. اور قرآن کریم اس کے علاوہ جو قرآن کی شانیں ہیں وہ تو بہت بلند و بالا ہے نا. قرآن کے جو علوم ہیں وہ تو بہت بلند و بالا ہیں، جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. کوئی چیز خشکی یا طری میں ہے تو سب کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اس پر ہم کبھی انشاءاللہ الگ گفتگو کریں گے، لیکن جو بات میں ابھی سمجھانا تو وہ یہ ہے، اس کو غور سے سمجھ لیں. جب ساری آسمانی کتابوں کے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا علم رکھنے والا جب یہ شان رکھتا ہے کہ پلک جھپکنے میں، اب وہ لایا کیسے؟ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے. اب غور کیجیے گا، پڑھے تمام مفسرین کی تفاسیر کو پڑھ لیں، جتنے بھی قدیم مفسرین کرام ہیں. یعنی یہ موجودہ دور کے لوگوں کو چھوڑ دیں، چلیں آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، قدیم مفسرین کرام کی تفاسیر کو پڑھیں نا. مثلا تفسیر ابن کثیر پڑھیں، تفسیر روح المعانی پڑھیں، تفسیر روح البیان پڑھیں، تفسیر ساوی پڑھیں، تفسیر خازن پڑھیں، تفسیر مدارک التنزیل پڑھیں، اور اسی طریقے سے تفسیر نصفی پڑھیں، تفسیر الجامع الاحکام القرآن پڑھیں، تفسیر فخر الدین رازی، تفسیر کبیر پڑھیں، تفسیر ابن عباس پڑھیں. یہ تمام قدیم تفاسیر ہیں. ان تفاسیر کو پڑھیں تو ان تفاسیر میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی وہیں بیٹھے، حضرت عاصم بن برقیہ بھی وہیں بیٹھ گئے. یہ عرض کر کے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ. اس نے کہا آپ آنکھیں بند کیجئے. انہوں نے آنکھیں بند کی، یہ غائب نہیں ہوئے. توجہ ہے نا. سلیمان علیہ السلام کی یہ امتی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے، بیٹھے بھی وہیں ہیں. سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی، کھولی تو دیکھا ملکہ بلقیس کا تخت سامنے تھا. ملکہ بلقیس کا تخت سامنے تھا. یا تو قرآن کو مان لو اگر ایمان رکھتے ہو، تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، قرآن کو مان لو. اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر جب سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کر سکتا ہے تو جو تمام نبیوں سے افضل نبی ہیں، جو تمام رسولوں کے سردار نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں،
جو سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، جن کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، سلیمان علیہ السلام کے امتی کا مان لیتے ہو کہ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے پلک جھپکنے سے پہلے غائب بھی نہیں ہوا اور ملکہ بلقیس کا تخت بھی لے آیا، تو پھر یہ مانتے ہوئے پیڑ کیوں ہوتی ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ داتا علی حجویری محمد عربی کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم، حسنی حسینی سید جو نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ سرزمین لاہور پر کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ دیکھو تمہاری منزل ہے، سامنے مدینۃ المنورہ نظر آئے، روضہ رسول نظر آئے، قبر رسول نظر آئے، کعبۃ اللہ نظر آئے، تو پھر یہ کون سا بعید ہو گیا؟ پھر یہ کیسے ناممکن ہو گیا؟ پھر یہ مانتے ہوئے انکار کیوں ہے؟ پھر یہ مانتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ تم سمجھے ہی نہیں ہو، نہ تو اسلام کو سمجھے ہو، نہ قرآن کو سمجھے ہو، نہ علم کو سمجھے ہو۔ اگر تم سمجھ لیتے تو پھر تمہیں بات سمجھ میں آ جاتی۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں تو وہ تمام سلیمان علیہ السلام کی کتاب کا، یعنی زبور داؤد علیہ السلام پر جو آئی، پھر سلیمان علیہ السلام بھی اسی کو آگے لے کر جانے والے تھے، اسی کا پیغام دینے والے تھے، اس کتاب کا علم رکھتا ہے۔ تو جب اس کی یہ شان ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، وہ اپنے بچوں کو بڑے آرام سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہے نا خاص کر یہ سمجھ لیں اور اسی طرح بات کر سکیں کسی سے۔ جب سلیمان علیہ السلام اس زبور کا علم رکھنے والے کو یہ نہیں فرماتے کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ انہیں پتا تھا کہ جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہو اس کی شانیں بہت بلند و بالا ہوتی ہیں، تو قرآن کریم جو جمیع آسمانی کتابوں کے علوم کا مجموعہ ہے اور ان سے بڑھ کر ہے، پھر جو اس قرآن کو ماننے والا ہو، اس کو سمجھنے والا ہو اور اس کا علم رکھنے والا ہو تو اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ اب اسی سے آگے ایک بات اور بھی میں چاہتا ہوں میں سمجھا دوں آپ کو، وہ کیا ہے؟ اسی میں تذکرہ ہے، چند آیات آگے آپ پڑھیں تو سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ تخت ہوا میں چلتا ہوا جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب گزر رہے ہیں تو آگے ایک جنگل نے آنا ہے، یہ تقریباً مفسرین کرام نے لکھا کہ کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، 150 میل کے فاصلے پر، کلومیٹر کچھ زیادہ بن جائیں گے، 150 میل کی دوری پر تھے ابھی جنگل سے۔ تو وہاں چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا، یہ قرآن ہے نا، چیونٹی نے چیونٹی سے کہا، اپنی چیونٹیوں سے، جو سردار تھی نا چیونٹیوں کی، اس نے کہا کہ جلدی کرو، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے بے دھیانی میں تمہیں کچل نہ دے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، فرماتے ہیں فضحک سلیمان، سلیمان علیہ السلام ہنسے، زور سے ہنسے۔ کس بات پر؟ اونچی بولے نا جی، سچی بات ہے نا، یہ قرآن ہے نا۔ چونٹی کی بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، کہاں سنا؟ 150 میل کی دوری پر تھے، بعد نے اس سے زیادہ لکھا، اور تھے بھی بلندی پر، وہ زمین کا فاصلہ لکھا، پھر آسمان کی جو بلندی پر تھے فضاؤں کی وہ فاصلہ الگ ہے، لشکر بھی ہے آپ کا ساتھ، اس کا شور و غوا بھی ہے، اس کے درمیان چیونٹی بات کر رہی ہے اپنی چیونٹیوں سے، اپنی چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات کو سن لیتے ہیں۔ آج جدید سائنس جو ہے نا بہت ترقی کر چکی ہے، آج تک بتا دے کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیونٹی چیونٹیوں سے کیا کہتی ہے؟ بولیں تو صحیح نا۔ سائنس نے جتنی جدت اختیار کر لی، جتنے ترقی کر لی، مگر چیونٹی کی بات کو نہیں پکڑ سکی، چیونٹی کی بات کو نہیں پکڑ سکی، مگر سلیمان ان کی آواز کو نہیں سن سکی۔ نہ کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے کہ جو ان کی آواز کو سنا اور سمجھا سکے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، مگر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، انہوں نے اس کی آواز کو سن لیا، کسی اور نے تو نہ سنا، وہ آواز جو کوئی بھی نہ سن سکا،
نہ سمجھ سکا. اللہ کے نبی نے سن بھی لی, سمجھ بھی لی. اتنے دوری پر پتا چلا کہ جس کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے تو عام بندہ جس کا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوتا ہے اس کی قوت سماعت میں اور قوت نظر میں, دیکھنے میں قوت بصارت جو ہے, دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت, پکڑنے کی قوت, بولنے کی قوت, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جایا کرتا ہے. جس کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے تو وہ چونٹی بھی بولے تو میلوں کی دوری پر اس کی آواز کو بھی سن لیتا ہے, اور جس کا تعلق اللہ سے قائم نہ ہو قریب بیٹھا ہوا بھی نہیں سنتا ہے, قریب بیٹھا ہوا بھی نہیں سنتا ہے, سن کر بھی نہیں سنتا. نہیں سمجھے؟ سن کر بھی نہیں سنتا ہے, سن کر بھی نہیں سمجھتا ہے, جان کر بھی عقل نہیں آتی اسے, اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے, اس کا تعلق کہیں اور سے ہے, کہیں اور سے ہے جس کا تعلق. اب یہ دو چیزیں تو میں نے آپ کو سمجھا دی نا. اب وہ علم جن کے پاس آ جائے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. ان کو جب مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو رب کریم ایسے اپنے بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ, خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں. کون؟ اللہ کے ولی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف, ان کو کوئی ڈر, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے, نہ ڈر ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. جو گزر گیا اس کا بھی انہیں ڈر نہیں ہوتا, غم نہیں ہوتا, جو آنے والا ہے اس کا بھی انہیں کوئی ملال, ڈر, کوئی چیز نہیں ہوتی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. پھر اللہ نے ان کی نشانی بتائی, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں, صاحب تقوی ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے مزید نشانیاں بیان فرمائی, شان بیان فرمائی. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ, ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے. دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو رب کریم نے قرآن کریم میں اس کو بھی بیان فرمایا. فرمایا ہم ان کو حیات طیبہ عطا کر دیتے, حیات طیبہ عطا کر دیتے. پھر ایسی حیات عطا کر دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں ہم انہیں عطا کر دیتے ہیں, جو وہ مانگتے ہیں ہم انہیں وہ عطا کر دیتے ہیں. پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی, سیاستہ کی حدیث مبارکہ میں سے یہ حدیث پاک کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ للحرب, کہ جو میرے ولی سے کیا, میرے ولی سے, میرے دوست سے عداوت رکھتا ہے, میرے دوست سے عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے, اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اب اعلان جنگ تو اللہ نے کر دیا, اب دیکھتے ہیں اللہ جیتتا ہے یا اولیاء اللہ پر بھونکنے والے جیتتے ہیں. یہ سخت لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جو اولیاء اللہ پر بھونکتے ہیں نا تو وہ بھونکنے والے اصلی کتے سے بدتر ہوتے ہیں. یہ قرآن ہے, اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. وہ چند نوجوان جو کچھ بہت بڑے عالم نہیں تھے, بہت بڑے ولی بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چھپ گئے غار کے اندر, اور ان کا کتا جب ساتھ چلا. امام غزالی کے احسن القصص پڑھیں, میرے پاس رکھی ہوئی ہے, دیگر تفاسیر کو پڑھیں. ان کے اندر کیا لکھا گیا کہ انہوں نے جب ڈیلے اٹھا کر اس کو مارنا چاہا کہ یہ بھاگ جائے, کتا ہے بھونکے گا, ہم پھنس جائیں گے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں احسن القصص کے اندر, فرماتے ہیں وہ کتا اس نے دونوں اپنے آگے والے پاؤں جو ہے نا, ہاتھ جن کو کہتے ہیں, اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر لیا. گویا امام غزالی فرماتے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا, مولا میں بے زبان ہوں, بول نہیں سکتا, مجھے بولنے کی طاقت عطا کر دے تاکہ میں تیرے انسالے بندے سے, نیک بندو سے بات کر سکوں. تو اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کر دی. اس نے پھر اصحاب کہف سے کہا کہ مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا پتھر تجھے اس لیے مار رہے ہیں, ہم چھپنے کے لیے جا رہے ہیں, تو کتا ہے, تیرا کام ہے بھونکنا, تو بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے. آگے امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے اصحاب کہف کے کتے نے کہا کہ میں کتا ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں اللہ والوں کو بھونکا نہیں کرتے. کیا اللہ والوں کو
اونچی بول دینا. تو اب یہاں اگر میں کہہ دوں جو اللہ والوں کو بھونکے وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے تو یہ بے جا تو نہ ہوگا نا, پھر بجا ہوگا نا. یہ جو اللہ والوں کو بھونکتے ہیں پوچھا کرو ان سے, اور ظالموں اصحاب کہف کا کتا ہو کر اللہ والوں کو نہ بھونکا, ان کا ادب کیا, اور تم وہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل میں سے تھے, اور تم ان اولیاء اللہ کو بھونکتے ہو جو سید المرسلین کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو تمام امتوں کی سردار امت ہے. اس امت کے ولیوں کو جو تمام امت کی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں تمام امت کے, ان امتوں کے اولیاء اللہ سے افضل ولی ہیں, تم ان کو بھونکتے ہو. تم تو اس کتے سے بھی کئی درجے بدتر ہو گئے ہو. میں تمہیں انسان کیسے مان لوں؟ مسلمان تو دور کی بات ہے, اللہ والوں کو کوئی مومن بھونک نہیں سکتا ہے, بکواس کر نہیں سکتا ہے. تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ بولیں تو سر. اب ان کی ولایت کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا. میں نے علماء دیوبند کی بھی کتابیں پڑھی, علماء اہل حدیث کی بھی کتابیں پڑھی. بعض باتوں پر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن سب نے ان کی ولایت کو تسلیم کیا. سب نے مانا کہ بر صغیر اور بر صغیر سے آگے بڑھ کر دنیا کے عظیم اولیاء اللہ میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. اور یہ حسنی حسینی سید ہیں, والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے اونچی بول دینا حسینی ہیں. گویا نجیب الطرفین سید ہیں, دونوں طرف سے یہ سید ہیں. پھر بھی تمہیں حیا نہیں آتی کہ اتنے بڑی شخصیت ہوں. اب پھر دوسری شخصیت جن کا میں نے عرض کیا, میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا, وہ ہے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ تعالی. اس مرزا جیلمی نے اتنے بدتمیز بنا دی ہے اپنے فالور کو نا, چونکہ خود جاہل ہے, خود بدتمیز آدمی ہے, انتہا کا پرلے درجے کا بدتمیز ہے, پرلے درجے کا نالائق ہے. یعنی جو میں اگر کہوں کہ کنجر بازاروں میں جو زبان استعمال ہوتی ہے نا, یہ چھوکرا مرزا جیلمی جو اس سے بھی بدتر زبان استعمال کرتا ہے, اس سے بھی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں. یہ اپنے نوجوانوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے, سمجھیں کہ جب ایسے غلیظ کی غلیظ زبان سنو گے تو تم بھی غلیظ ہو جاؤ گے, تمہاری نسلیں بھی غلیظ ہو جائیں گی. بچاؤ اپنی نسلوں کو ایسے غلیظوں سے. گندی زبانیں استعمال کرتا ہے. اب حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ آگے بات کیسے کرتے, ہاں 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 کر کے, جیسے کفار مکہ. میں نے اس کا ایک منہ بند کیا, میرے ساتھ ہے بات کرنے کے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا ایک بات تو بتا دو, ہاں ہاں کر کے جو تم بات کر رہے ہو, ایک بات تو بتا دو نا, کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات فرمایا کرتے, دینی باتیں ہوا کہ تو ہاں 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 کون کیا کرتے تھے, ٹھٹھا کون اڑایا کرتے تھے, دین کا مذاق کون اڑایا کرتے تھے, دینی باتوں کو ہاں ہاں کر کے کون باتیں کیا کرتے تھے. چپ لگ گئی. پھر یقیناً یہ وہ سنت ہے, یہ وہ طریقہ ہے ان لوگوں کی سنت ہے جو کفار مکہ تھے, جو اسلام کی باتوں کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے, اور اس نے اپنے فالور کو ایسے ہی ٹھٹھا کرنا سکھایا ہے. اب ذرا سنیے کہ کیا ان کا مقام و مرتبہ. حضرت مجدد ایک بات اور, وہ جی الف ثانی کیسے کہہ دیا, دوسرے ہزار کا مجدد. اب وہ جی ایک ہزار کا مجدد تو کوئی ہے نہیں, مجدد تو کوئی ہے نہیں. اب یعنی کہ ایسی باتیں ہیں کہ مجدد تو کوئی ہے نہیں, تو پھر دوسرے ہزار کا مجدد کیسے ہو. مجدد الف ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1000 سال مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد جو مجدد آئے تو وہ دوسرے ہزار کا مجدد کہلاتا ہے. یعنی دوسرے ہزار جب شروع ہوا اس کے مجدد کہلائے. اب مجدد کے بارے میں سنن ابن ماجہ, سنن ابو داؤد, صحیح مسلم شریف, سیاستہ کی یہ کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں, عربی بھی رکھی ہوئی ہیں, اردو بھی رکھی ہوئی ہیں, جس کو جو پڑھنا آتا ہے وہ دیکھ لے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ ہیں, ارشاد مبارکہ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر صدی کے آخر میں اور ہر صدی کے شروع میں اللہ رب العزت میری امت میں, چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نہ ذلی نہ بروزی, کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر صدی کے شروع میں, آخر میں اور شروع میں اللہ رب العزت ایک مجدد بھیجے گا جو آ کر دین کی تجدید کرے گا, احکام اسلام کی تجدید کرے گا. یہ سیاستہ کی احادیث مبارکہ ہیں. اب ایک بات تو یہاں بند ہو گیا تھا تمہارا منہ کہ مجدد کا ذکر کہاں ہے, جس سیاستہ کی احادیث مبارکہ ہیں, لوگوں کو پڑھ کر سناؤ نا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آ کر
تجدید دین کرے گا، تو جب پہلی صدی دوسری صدی، چونکہ پہلی صدی جو تھی اس میں خود کریم آقا علیہ السلام موجود تھے، پھر صحابہ کرام موجود تھے، پھر آگے چل کر اس صدی کے جو پہلے مجدد آئے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، متفقہ طور پر امت نے لکھا، انہوں نے آ کر جس طریقے سے خلافت راشدہ کے نظام کو دوبارہ زندہ کیا اور شریعت کے جو احکام یزید نے اور ان کے حواریوں نے پامال کیے، انہوں نے آ کر دوبارہ ان کی تجدید کی، تو وہ مجدد اول کہلائے، مجدد اول کہلائے۔ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، تو 9ویں صدی کے مجدد جہاں دیگر ہیں وہاں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پھر جب 900 سال مکمل ہوئے، اس 9ویں صدی کے آخر میں جو شخصیت پیدا ہوئی، جب اکبر دین الہی کی صورت میں اسلام کو برباد کر رہا تھا، اسلام کی جو احکام تھے ان کو نیست و نابود کر رہا تھا، اسلام کی شریعت کی بخیاں ادھیڑ رہا تھا، تو 9ویں صدی کے آخر میں 10ویں کے شروع میں جو شخصیت آئی، اس شخصیت کو کہتے ہیں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، جنہوں نے آ کر للکارا اکبر کو، اس کے دین الہی کو، اس کی غلطیوں کو، جابر حکمران کو للکارا اور آ کر ہر جگہ خطوط لکھے، اور لکھنے کے بعد تجدید دین کی، اور اللہ نے دوبارہ سے پھر اسی اکبر کے گھر سے ہی اس کی اولاد کو مجدد الف ثانی کا نوکر بنا دیا، ان کا غلام بنا دیا، ان کا مرید بنا دیا، اور انہوں نے پھر سے دین اسلام کو استوار کر دیا۔ اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، یعنی 1000 سال گزرنے کے بعد جو مجدد آئے وہ مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں، یعنی الف 1000 ثانی دوسرے 1000 کے، یعنی جو دوسرا 1000 شروع ہوا اس کے مجدد سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، مختلف مجددین کے نام لکھے، سب کا تذکرہ تو میں نہیں کر سکتا، اور آخر میں چونکہ اس مہینے کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اشہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ 25 صفر کو ان کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، پہلی بات تو یہ ہے، میں اکثر یہ گلہ کیا کرتا ہوں امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، غیروں سے بڑھ کر اپنوں نے ظلم کیا ہے، غیروں سے بڑھ کر، بولیں تو صحیح نا، اپنوں نے ظلم کیا۔ ہم نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک شاعر مشہور کر دیا، کیا شاعر مشہور کر دیا۔ دوسرا، ہر جگہ کے ہم پر ہم ان کے وہ فتویٰ جات کو تو لے آتے ہیں جو انہوں نے کفریہ کلمات کے اوپر دیے، لیکن دوسری طرف جو انہوں نے علوم کے دریا بہائے وہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے۔ کاش امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کے شروع میں جو انہوں نے خطبہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ کا جو خطبہ لکھا ہے نا، کاش کوئی اسی کو ہی پڑھ لیتا، سمجھ لیتا۔ وہ بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آتا، عربی کے اندر وہ خطبہ ہے، آپ اس کو پڑھیے، تقریباً شروع سے پہلی صدی سے لے کر آخر تک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام میں سے، پھر تابعین میں سے، پھر تبع تابعین میں سے، پھر آگے تمام فقہاء محدثین، ان سب کا تذکرہ اسی کے اندر کر دیا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو زیادہ ہے وہ ہے کہ 55 علوم کے اندر وہ مہارت رکھتے تھے۔ کتنے؟ اونچی بولے نا، 55 علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے، اور یہ ایسے خالی دعوے والی بات نہیں ہے، ہر علم پر ان کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ مثلا سب سے زیادہ مشکل جو علم ہوتا ہے وہ علم لغارتھم، ریاضی، علم الہندسہ، علم الفلکیات، علم التوقیت، یہ علوم جو ہیں ظاہری علوم جو ہیں بڑے مشکل علم ہوتے ہیں، ان کے اوپر لکھی ہوئی آپ کی کتابیں موجود ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بر صغیر کے علماء کو یہ شرف حاصل ہے، بر صغیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ کرنسی نوٹ جب شروع ہوا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت مکہ المکرمہ میں تھے، تو علماء عرب نے، حرمین مقدسہ کے علماء نے پھر ان کو لکھا کہ اس بارے میں آپ لکھیے کہ کرنسی نوٹ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، چونکہ علماء مخمسے کا شکار تھے، کرنسی نوٹ کا پہلے وجود نہ تھا، جب آیا تو پھر اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔
تو اعلیٰ حضرت فاضل البریلوی رحمۃ اللہ نے مکمل ایک کتاب 200 سے 250 صفحات کے اوپر لکھ دی اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل فرما دیا، ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ہم نے بتایا نہیں کہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، وہ کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے۔ مثلا ریاضی کے بارے میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات ان کی بات کو ختم کرتے جو کہ ہمارا ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ اب چھوٹی سی بات آپ سن لیں، وہ کیا ہے، حیات اعلیٰ حضرت کے اندر لکھا اور دیگر کتب جو ان کے زمانے پر لکھی گئیں۔ ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر سر ضیاء الدین بڑے مشہور تھے علم الریاضی کے اندر، ان کو ایک مسئلہ پیش آ گیا اور انہوں نے غالباً فرانس یا جرمنی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اسی یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ ادھر تو جا رہے ہیں، آپ ادھر جانے کی بجائے بریلی شریف چلے جائیں اور مولانا احمد رضا خان سے مل لیں، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، میں جس مسئلے کو یہاں بڑے بڑے علم الریاضی کا علم رکھنے والے، ریاضی کا علم رکھنے والے حل نہ کر سکے، اس کے لیے میں فرانس جا رہا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں چٹائی پر بیٹھنے والے ایک مولوی کے پاس چلا جاؤں۔ ذہن کو ذرا سوچیے گا، سمجھ رہے ہیں بات کو، چٹائی پر بیٹھنے والے مولوی کے پاس چلا جاؤں۔ اور میں اکثر یہاں پر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، حقیر سمجھ کر بجھا دیا جنہیں تم نے، حقیر سمجھ کر بجھا دیا جنہیں تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو یہ پھر بالآخر وہ مان لے گئے، انہوں نے کہا سر آپ چلیں گے تو صحیح نا، چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو اعلیٰ حضرت کو پیغام ملا، آپ نے کہا جی آ جائیں ملیں۔ بیٹھے کمرے کے اندر، آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک کی عمر 16 سال تھی، دوسرے کی عمر 17 یا 18 سال تھی، دیگر بھی موجود تھے۔ تو پوچھا آپ نے کہ کیسے آئے ہیں پروفیسر صاحب، سر ضیاء الدین سے پوچھا کیسے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ریاضی کے ایک دو مسئلے حل نہیں ہو رہے اور میں جا رہا تھا فرانس، تو انہوں نے پروفیسر اشرف صاحب نے غالباً کہا کہ وہاں چلے جائیں، میں اس لیے آیا ہوں۔ کہا لا یہ مجھے دے دیجیے، دے دیا۔ آپ نے اپنے ان دونوں شاگردوں کو جو سیکھ رہے تھے آپ سے، وہی علم الریاضی، لوگارتھم، الجبرا، جیومیٹری، جو بیٹھے ان سے سیکھ رہے تھے نا، جن کو وہ پڑھا رہے تھے، تو کہا یہ بچوں یہ تم حل کر دو۔ کن کو بات سمجھ آئی؟ بچوں یہ تم حل کر دو، اور پھر اگلی بات ہم ان سے کر لیں، پھر بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم نے حل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب وہ آپس میں باتیں، سر ضیاء الدین بعد میں خود کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ریاضی کا سب سے بڑا پروفیسر میں، میرے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، دیگر پروفیسر بیٹھے ہم سے مسئلہ نہیں ہوا، یہ مولانا احمد رضا خان اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے، شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ اسے حل کر دو، اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، میرے سے مذاق کر رہا ہے۔ کہتا ہے تھوڑی دیر گزری، 5 منٹ وہ کہتے ہیں گزرا ہوگا، ان بچوں نے مسئلہ حل کر کے کاغذ کے اوپر لکھ کے سارا اس کا جو رزلٹ تھا، نتیجہ تھا، وہ نکال کر جمع نفی جو کر کے تفریق کر کے وہ دے دیا، سامنے رکھ دے کہ حضور ہم نے حل کر، پوچھا حل کر دیا؟ کہ جی حل کر دیا۔ کہا پروفیسر صاحب یہ لیجیے، یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، میری ضرورت نہیں پڑی، میرے شاگردوں نے حل کر دیا ہے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ مولانا احمد رضا خان کے پاس اتنا علم تھا اور ہم بھولے رہے۔ اور یہی بات میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، ہمدرد دواخانہ کے جو سربراہ تھے، ہمدرد یونیورسٹی کے سربراہ حکیم سعید صاحب، میری ان سے ملاقات رہی کراچی میں، چونکہ میں خطیب رہا، اور ایم اے جناح روڈ کے اوپر آپ جائیں تو رام باغ کی طرف جو راستہ مڑتا ہے تو یہاں پر ان کا مرکزی دواخانہ تھا، اکثر وہ جمعہ آ کر میرے پیچھے پڑھا کرتے تھے، اور میں بھی جاتے ہوئے گزر، بڑا نئیس آدمی تھا وہ، اگرچہ رجحان کہیں اور طرف تھا، لیکن جاتے ہوئے کبھی کبھی جب میں ٹائم ہوتا تھا تو میں ان کے دواخانے، وہ کہتے ڈاکٹر صاحب آ جایا کریں، اس وقت مجھے چشتی صاحب کہتے ڈاکٹریٹ میرے بعد میں کی، کہنے لگے چشتی صاحب آ جایا کریں میرے پاس تھوڑا سا ٹائم، میں جاتا، وہ نائس آدمی ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتے تھے، انہوں نے پھر لکھا بھی صحیح اور یہ چھپا بھی معارف رضا کے اندر، ان کا قول جو ہے، انہوں نے کہا کہ کاش مولانا احمد رضا خان کو کوئی لوگ جو ہے نا تعصب سے نکل کر پڑھ لیتے، تعصب سے نکل کر پڑھ لیتے، اگر پڑھ لیتے تو انہیں اس صدی کا ابو حنیفہ کہا جاتا، اگر انہیں سمجھا جاتا کہ یعنی جس طرح امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین کی، اسی طرح مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین فرمائی ہے، اگر کوئی فتاوی رضویہ کو پڑھے تو آج ان تینوں بزرگوں کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔